السلام علیکم دوستو، آج میں حاضر ہوں مرزا غالب کی ایک نظم کے ساتھ، اور یہ مرزا غالب کے اشعار سے متعلق ہمارے چینل پر پہلا ویڈیو ہے۔ اس سے پہلے ہم نے علامہ اقبال کے بہت سارے اشعار دیکھے ہیں، پر مرزا غالب کے اشعار اور علامہ اقبال کے اشعار میں آسمان اور زمین کا فرق ہوا کرتا ہے۔ مرزا غالب کی زیادہ تر نظمیں کسی ایک خاص چیز کے بارے میں نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنی نظم میں دنیا کی مختلف چیزوں میں غور و فکر کر کے، ان کی باریکیوں کو محفوظ کر کے الگ الگ چیزوں کے بارے میں طرح طرح کی مزیدار باتیں کہتے ہیں، اور یہی چیزیں مرزا غالب کی نظم کو بے حد حسین اور بے حد دلچسپ بناتی ہیں۔ بہرحال چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو۔ کچھ لالہ و گل میں نمایاں ہو گئی، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس زمین کے اندر نہ جانے کتنے خوبصورت چہرے اور کتنی بڑی بڑی ہستیاں دفن ہیں، اور ان میں سے سب نہیں بلکہ کچھ چہرے وہ ہوتے ہیں جو پھول اور پتی کی شکل میں زمین سے باہر نکل کے آتے ہیں، لیکن زیادہ تر تو وہ صورتیں ہیں جو زمین کے اندر پوشیدہ ہیں، وہ ہمیں دکھتے ہی نہیں۔ سب کہاں کچھ لالہ و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں۔ یعنی سارے چہرے نکل کے باہر نہیں آتے، بلکہ کچھ چہرے ہی نکل کے باہر آتے ہیں پھول اور پتیوں کی شکل میں، اور وہی دنیا کو اتنا خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ تو زمین کے اندر سوچئے اور کیسے کیسے چہرے اور کیسی کیسی چیزیں دفن ہوں گی۔ یاد تھی ہم کو بھی رنگا رنگ بزم آرائیاں، لیکن اب نقش و نگارے طاق نسیاں ہو گئیں۔ کہتے ہیں اے وہ لوگ جو بہت ہی عیش و آرام سے زندگی گزارتے ہیں، تم ہمیں کم نہ سمجھو، ہم نے بھی اپنی زندگی میں بہت خوبصورت مجلسیں سجائی ہیں، ہماری زندگی میں بھی بہت بزم آرائیاں ہوا کرتی تھی، لیکن اب نقش و نگارے طاق نسیاں ہو گئی۔ لیکن اب ہمارا حال تھوڑا مختلف ہے، اب ہماری زندگی مایوس ہے، وہ سارے نقوش و سارے نگار ہم نے بھلا دیے۔ تھی نبات الناش گردوں دن کو پردے میں نہا، سب کو ان کے جی میں کیا آیا کہ عریاں ہو گئی۔ نبات الناش سے مراد کچھ خاص طرح کے ستارے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان ستاروں کو دیکھو جو دن کے اندر تو آسمان میں اپنے آپ کو پردے میں چھپا کے رکھتے ہیں، مگر جیسے ہی رات آتی ہے تو پتہ نہیں ان کی جی میں کیا آتا ہے کہ یہ عریاں ہو جاتے ہیں، یہ پردہ ہٹا کے ہمارے سامنے نکل کے آتے ہیں۔ ان کا حال بالکل الٹا ہے، ہم تو دن میں اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں اور رات میں چھپاتے ہیں، لیکن ان ستاروں کو دیکھو، پتہ نہیں ان کے جی میں کیا آتا ہے کہ یہ دن کے اندر تو پردوں میں رہتے ہیں، مگر جب رات ہوتی ہے تو اپنے آپ کو ظاہر کر لیتے ہیں۔ قید میں یعقوب نے لی گو نہ یوسف کی خبر، لیکن آنکھیں روزن دیوار زندہ ہو گئیں۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے جیل میں قید تھے تو بھلے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی خبر نہ لی، پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہیں ان کی چاہت نہیں تھی، انہیں ان کی فکر نہیں تھی۔ یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کا خود یہ حال تھا کہ ان کی آنکھیں روزن دیوار زندہ ہو گئیں، یعنی جیل کے دیوار کی کھڑکی کی طرح ہو گئی۔ یوسف علیہ السلام جس جیل کے اندر تھے، اس جیل کے دیوار پہ جو کھڑکیاں تھیں، وہ جس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار کیا کرتی تھی، ٹھیک اسی طریقے سے حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اپنے محبت کی آنکھ سے ہمیشہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا کرتے تھے۔ قید میں یعقوب نے لی گو نہ یوسف کی خبر، لیکن آنکھیں روزن دیوار زندہ ہو گئی۔ سب رقیبوں سے ہو ناخوش پر زنانے مصر سے، ہے زلیخا خوش کے محو ماہ کنعا ہو گئی۔ ماہ کنعا سے مراد یہاں حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ جب ایک ہی شخص سے دو لوگوں کو محبت ہو جائے تو وہ دونوں ایک دوسرے کے رقیب کہلاتے ہیں۔ یہاں مرزا غالب نے اتنا باریک نقطہ ڈھونڈ کے نکالا، وہ فرماتے ہیں کہ یہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک رقیب کو دوسرے رقیب سے ہمیشہ نفرت اور چڑ ہوا کرتی ہے، پر زلیخا کا حال ایسا ہے کہ اس کو اپنے رقیبوں سے خوشی ہے۔ جب مصر کی عورتیں زلیخا کو تانا دینے لگی کہ آخر وہ کیسے ایک غلام پہ فدا ہو سکتی ہیں، تو زلیخا نے ایک عام دعوت کی اور بہت ساری عورتوں کو بلایا اور ان کے ہاتھ میں ایک چھری اور ایک پھل رکھا، اور ان کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کو آنے کو کہا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام وہاں تشریف لائے تو ان کی کشش کا یہ عالم تھا کہ عورتوں نے پھل کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ تو اس لمحے کو دیکھ کے زلیخا کو خوشی ہوئی کہ میں جس کے الفت میں شکار ہوں وہ اتنا زیادہ پرکشش ہے کہ اس سے بچنا تمہارے بس کی بھی بات نہیں۔ اس کی یہ بات ثابت ہو گئی۔ تو یہ وہ واحد مثال تھی جہاں پر ایک رقیب اپنے دوسرے رقیب سے خوش تھا۔ سب رقیبوں سے ہو ناخوش پر زنانے مصر سے، ہے زلیخا خوش کے محو ماہ کنعا ہو گئی۔ جوے خو آنکھوں سے بہنے دو کہ ہے شام فراق، میں یہ سمجھوں گا کہ شمع دو فروزاں ہو گئیں۔ کہتے ہیں کہ آج جدائی کی شام ہے، میرے آنکھوں سے خون کی طرح جو آنسو بہ رہے ہیں اسے بہنے دو، اسے روکو نہیں۔
میں یہ مان لوں گا کہ میری یہ دو آنکھیں آنکھ نہیں بلکہ دو چراغ ہیں، اور ان سے بہنے والے آنسو آنسو نہیں وہ روشنی ہے، اور میں مان لوں گا کہ جدائی کی شام میں میری یہ دو آنکھیں چراغ کی طرح جل کر میری شام کو روشن کر رہی ہیں۔ ان پری زادوں سے لیں گے خلد میں ہم انتقام، قدرت حق سے یہی حوریں اگر وہاں ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ آج جو حسین چہرے جو ہمیں پریشان کرتے ہیں انہیں نہ روکو، انہیں تنگ کرنے دو، کیونکہ اگر جنت کے اندر حور کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے مجھے انہی سے نواز دیا تب میں ان سے انتقام لوں گا۔ اس شعر کے اندر مرزا غالب نے خوش فہمی کی ساری حدیں پار کر دی ہے۔ ایک تو پہلی بات انہوں نے یہ مان لیا کہ وہ جنت میں جائیں گے، اور پھر یہ بھی مان لیا کہ انہیں حوریں ملیں گی، اور وہ حوریں بھی وہی ملیں گی جو آج انہیں پریشان کر رہی ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کس اعلیٰ درجے کی خوش فہمی ہے کہ ان پری زادوں سے لیں گے خلد میں ہم انتقام، قدرت حق سے یہی حوریں اگر واہ ہو گئی۔ نیند اس کی ہے، دماغ اس کا ہے، راتیں اس کی ہیں، تیری زلفیں جس کے بازو پر پریشاں ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ ہماری کیا زندگی ہے، زندگی تو اس کی ہے جسے تم حاصل ہو، نہ تو ہماری نیند کا کوئی مطلب ہے اور نہ ہی ہماری راتوں کا، ساری چیزیں اس کی ہیں جسے تم مل جاؤ۔ میں چمن میں کیا گیا گویا دبستہ کھل گیا، بلبلیں سن کر میرے نالے غزل خواں ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کسی باغیچے میں گیا اور میں وہاں جا کے غزلیں کہنے لگا۔ میری غزلوں میں اس قدر تاثیر تھی کہ جب اسے بلبلوں نے سنا تو وہ بھی میرے ساتھ آ کے میرے ساتھ غزل کہنے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہاں کوئی دبستہ کھل گیا ہو، کوئی وہاں پہ مکتب کھل گیا ہو جہاں پہ شعر و شاعری سکھائی جاتی ہو۔ وہ نگاہیں کیوں ہوئی جاتی ہیں یارب دل کے پار، جو میری کوتاہی قسمت سے مزگاں ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ جن سے میں نظریں ملاتا ہوں ان کا اثر تو مجھ پر ہوتا ہی ہے، لیکن میں اپنی قسمت کے کوتاہی کے سبب میں جن سے نظریں نہیں ملا پاتا، جو مجھے دیکھ کے اپنی نظر جھکا لیتے ہیں، میں ان کی جال الفت سے بھی محفوظ نہیں رہتا، میں ان سے بھی متاثر ہو جایا کرتا ہوں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وہ نگاہیں کیوں ہوئی جاتی ہیں یارب دل کے پار، جو میری کوتاہی قسمت سے مزگاں ہو گئی۔ ہم موحد ہیں ہمارا کیش ہے ترک رسوم، ہم موحد ہیں ہمارا کیش ہے ترک رسوم، ملتیں جب مٹ گئی اجزائے ایما ہو گئی۔ کیش کا مطلب ہے مذہب۔ کہتے ہیں کہ ہم موحد ہیں، ہم ایک خدا کو ماننے والے ہیں، ہمارا مذہب ہی ترک رسوم ہے، یعنی اس دنیا میں سینکڑوں اور ہزاروں سالوں سے چلتے آ رہے غلط خیالات کو مٹانا، یہی ہمارا مذہب ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ ملتیں جب مٹ گئی اجزائے ایما ہو گئی، یعنی جب اس دنیا سے ہم غلط مذہبوں کو مٹاتے ہیں، جب ہم غلط خیالات کی تردید کرتے ہیں، تو یہی ہمارا ایک ایمان کا حصہ ہوا کرتا ہے، یہی ہمارے ایمان کی ایک پہلی سیڑھی ہوا کرتی ہے کہ ہم کفر اور شرک کی بنیاد پر قائم شدہ تمام مذہبوں کو مٹائیں۔ ملتیں جب مٹ گئی اجزائے ایما ہو گئی۔ رنج سے خوگر ہو انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، رنج سے خوگر ہو انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ جب انسان بہت زیادہ مصیبتوں کا شکار ہوتا ہے، جب بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرتا ہے، تو ایک دن وہ آتا ہے جب پریشانیاں اس کے لیے میٹر ہی نہیں کرتی۔ ٹھیک یہی حال میرا ہے، مجھ پہ اتنی مشکلیں آئی ہیں کہ میں مشکلوں کا مطلب ہی بھول گیا، اب مجھے ہر چیز آسان لگتی ہے۔ اور ان کا یہ آخری شعر کہ یوں ہی گر روتا رہا غالب تو اے اہل جہاں، دیکھنا ان بستیوں کو تم کے ویراں ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ آج میرا دل رو رہا ہے، اور اگر تم نے مجھے چپ نہ کرایا، میں ایسا ہی روتا رہا، تو تم دیکھنا ایک دن میرے رونے کی وجہ سے تمہاری یہ ساری بستیاں برباد ہو جائیں گی، ویران ہو جائیں گی۔ یہاں پر آ کر مرزا غالب کی یہ نظم ختم ہوتی ہے۔ چونکہ ہمارے چینل پر مرزا غالب کے اشعار کے حوالے سے یہ پہلی ویڈیو تھی، لہذا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگی۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئے کلام اور نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اگر آپ کو میرا کام پسند آتا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے ہر اس بندے تک جسے شعر اور شاعری سے ہلکی سی بھی دلچسپی ہو۔